بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جب ایک بھیڑیے نے چرواہے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ وہ چرواہا فرط مسرت سے مدینہ المنورہ پہنچ گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے آگاہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعہ کو علماء کرام صدق نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا بات کرنا حقیقت میں ایک معجزہ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر بھاگ گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس نے اپنی بکری بھیڑیے سے واپس چھین لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھینا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، باخدا میں نے آج سے پہلے کبھی بھی بھیڑیے کو باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستانوں یعنی مدینہ المنورہ میں بیٹھے جو کچھ گزر چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا، یہ قیامت سے قبل ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت احبان بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی بکریوں کے پاس تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے مجھ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کلام کیا۔ پس وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی بکری کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے روتے ہوئے واپس جانے لگے کہ مجبور ہو کر ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔
محترم ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھیڑیے تو پہچان گئے، لیکن افسوس کہ انسان نہیں پہچانتے۔ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر جہاں بہت سے عرب لوگ اسلام کی جانب راغب ہوئے، وہاں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے معجزات بھی دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوقات خدا کی نظر میں مقام اقدس بھی دیکھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان افروز معجزات کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت یعلی بن مرہ ثقفی نے ایک سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے اور اس کا ذکر کیا تھا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معجزات اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت یعلی بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر بڑے برتنوں میں پانی لادا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ اونٹ آپ کو تحفہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کا اونٹ ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جو کہ جنات کے زیر اثر تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، پس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ جس کا دل اپنے نور سے منور فرما دیں تو جانور اور چرند پرند بھی باشعور ہو جاتے ہیں، نہیں تو اشرف المخلوقات حضرت انسان بھی انعامات الہی کا منکر ہو کر اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔